بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جی آج ہمارا جو چھٹا سبق ہے، اور یعنی کتاب کے اعتبار سے چھٹا سبق، ٹھیک ہے، ویسے تو ہمارے بہت سارے سبق ہو گئے، کتاب کے اعتبار سے ہمارا چھٹا سبق ہے۔ اور چھٹے سبق میں ہم جو ہے وہ صفات عارضہ کے بارے میں پڑھے تھے۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ صفات کی دو قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضیہ یا عارضہ، پڑھا تھا نا بھائی؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہے، جی تو سر۔ یہی جو آج جو ہمارا چھٹا سبق ہے وہ ہم صفات عارضہ کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ جی، سب سے پہلے ہم اس کی تعریف پڑھ لیتے ہیں کہ صفات عارضہ کیا ہوتی ہیں۔ تو صفات عارضہ وہ صفات ہیں جو کبھی پائی جائیں اور کبھی نہ پائی جائیں، ان کو صفات عارضہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں نے صفات لازمہ پڑھی تھی، وہ ہم نے کیا پڑھی تھی کہ وہ ہر حال میں حرف کے اندر کیا ہوتی ہے؟ پائی جاتی ہے ہر حال میں استاد۔ جی شاباش، کہ وہ ہر حال میں جو ہے وہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ ہم اس کا لحاظ نہ رکھیں تو بعض اوقات وہ حرف ہی جو ہے وہ حرف جو ہے وہ نہیں رہتا بلکہ بدل جاتا ہے، یا پھر وہ حرف ناقص ادا ہوتا ہے۔ یہی پڑھا تھا نا صفات لازمہ کی تعریف؟ جی استاد جی۔ باقی بھی بولو یار، صرف ایک ساتھ ہی بول رہا جی استاد جی۔ جی ہے۔ جی استاد جی۔ جی استاد جی جی، استاد جی۔ دوسرے جی اب جی ہم پڑھیں استاد۔ صفات عارضہ۔ یہ جو ہوتی ہے دیکھیں نا، نام سے پتہ لگ رہا ہے عارضی طور پر، یعنی کہ بعض اوقات ہوتی ہیں اور بعض اوقات نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کو صفات عارضہ کہتے ہیں۔ ان کے ادا نہ ہونے سے نہ تو کوئی حرف کسی دوسرے حرف سے تبدیل ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے، جو صفات لازمہ میں ہوتا تھا، جس قسم کا آگے لکھا بھی ہو، جس قسم کا صفات لازمہ کے نہ پائے جانے کی صورت میں ہوتا تھا۔ البتہ جو حروف کا وہ حسین، اور وہ جو ان کی جو زینت ہے، جو اہل ادا کے ہاں مطلوب ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو اس کا حسن ہے، جو اس کی جو خوبصورتی ہے، جو جو اس کا صحیح ادا کرنے کا طریقہ ہے، وہ فوت ہو جاتا ہے، لیکن بظاہر کوئی اتنی بڑی جو ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم ان کو یہاں پر صفات عارضہ کے اندر ہم پڑھیں گے۔ تو وہ کون کون سی ہیں؟ وہ صفات عارضہ 13 ہیں۔ نمبر 1 تفخیم، نمبر 2 ترقیق، ٹھیک ہے، نمبر 3 ادغام، نمبر 4 اظہار، نمبر 5 اخفاء، نمبر 6 اقلاب، نمبر 7 تحقیق، نمبر 8 تسہیل، نمبر 9 ابدال، نمبر 10 حذف، نمبر 11 اثبات، اور نمبر 12 مدہ، نمبر 13 غنہ۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو یہ صفات ہیں، یہ ان کو کہتے ہیں صفات عارضہ۔ یہ ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ ہم پڑھیں گے، اور ان کا جو ہے وہ بیان آگے تفصیلی چلے گا۔ یہ تو صرف ان کے نام آپ نے پڑھے ہیں، اور یہ صفات سب حروف میں نہیں ہوتی، صرف 8 حروف میں پائی جاتی ہیں۔ وہ حروف یہ ہیں، وہ حروف بھی آپ کو بتا دیے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، وہ ہے لام، را، میم ساکن اور میم مشدد، نمبر 4 نون ساکن اور مشدد۔ اب آگے یہاں پر آپ کو بتا دیا ہے کہ نون ساکن میں جو ہے وہ تنوین بھی داخل ہے، اس لیے کہ اگر سے لکھنے میں تو نون نون نہیں ہے وہ، یعنی کہ جب ہم تنوین لکھتے ہیں، دو زبر دو زیر دو پیش، اگر سے وہ نون نہیں جو ہے وہ لکھنے میں تو نہیں آتا، مگر پڑھنے میں جو ہے وہ نون آتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پڑھتے ہیں با دو زبر بن، ٹھیک ہے، بن، اگر ہم جو ہے وہ نون ساکن لکھیں تو ہم کیسے لکھتے ہیں؟ یہ جیسے دیکھیں یہاں یہ نون ساکن لکھا ہوا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ کوئی پڑھے ساتھی کوئی ایک؟ با زبر نون بن۔ بن، دیکھو یہ بن نون کی آواز آ رہی ہے نا، تو اس طریقے جی سے اب آپ جو ہے وہ اس کو پڑھو، با، با پڑھو با دو زبر، با دو زبر بن۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کوئی فرق پڑا؟ نہیں استاد جی۔ ساؤنڈ ایک جیسا ہے نا، صرف جو ہے جی وہ لکھنے کا فرق ہے۔ تو یہی آپ کو بتا رہے ہیں کہ نون ساکن اور مشدد، ٹھیک ہے، اور نون ساکن میں جو ہے وہ تنوین بھی داخل کر دی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے ہم عمومی طور پر بعض اوقات جو ہے وہ نون ساکن اور نون تنوین بھی کہتے ہیں، بعض جو ہے وہ اکیلا تنوین بھی کہہ دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہم کبھی کبھی نون ساکن اور نون تنوین کہہ دیتے ہیں۔ نمبر 5 الف، جس سے پہلے ہمیشہ زبر ہی ہوتی ہے۔ نمبر 6 واو ساکن، جب اس سے پہلے پیش یا زبر ہو۔ نمبر 7 یا ساکن، جب اس سے پہلے زیر یا زبر ہو۔ نمبر 8 حمزہ۔ نوٹ: آگے ان 8 کے قواعد الگ الگ انشاءاللہ بیان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لام کے بارے میں الگ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، پوری جو ہے وہ ایک سبق۔ را کے بارے میں پورا الگ سے ایک سبق پڑھیں گے۔ میم ساکن اور میم شدت کا الگ سے مکمل ایک سبق ہوگا۔ نون ساکن اور نون تنوین کا الگ سے پورا ایک سبق ہوگا۔ الف کے بارے میں جو ہے وہ ہم آگے الگ پڑھیں گے،
واو ساکن اور یا ساکن کے بارے میں الگ پڑھیں گے، حمزہ کی ہم الگ تحقیق پڑھیں گے، تو ان سب کا آگے بیان الگ الگ آئے گا، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو یہ صفات عارضہ کا آپ کو تھوڑا سا خاکہ بتا دیا کہ صفات عارضہ جو ہے وہ ہیں کہ جو حروف کے اندر کبھی کبھی پائی جاتی ہیں اور کبھی نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ اور ان سے جو ہے وہ اگر ہم ان کو ادا نہیں کرتے تو اس سے جو ہے وہ کوئی حرف نہ تبدیل ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی کمی آتی ہے، لیکن اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر وہ جو صفات ہیں، جو صفات عارضہ ہیں، وہ 13 ہیں، وہ بھی آپ نے ان کے نام پڑھ لیے، اور جن حروف کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ حروف بھی آپ کو یہاں پر بتا دیے گئے۔ اب دیکھیں ہم نے کہا تھا لام، لام کے بارے میں ہم جو ہے ہم یہاں پر اگلا سبق جو ہمارا 7واں سبق ہے وہ لام کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ لام کے موٹے اور باریک ہونے کے قاعدے، ٹھیک ہے؟ تفخیم کہتے ہیں موٹے کو اور ترقیق کہتے ہیں باریک کو، تو یہاں پر جو ہے وہ لام کے موٹے اور باریک ہونے کے قاعدے ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں پر دو قاعدے ہیں انتہائی آسان سے۔ پہلا قاعدہ ہے اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کو موٹا پڑھا جائے گا۔ اتنا آسان سا قاعدہ، صرف آپ نے یاد رکھنا ہے کہ صرف ان دو لفظوں کی بات ہو رہی ہے، ان دونوں کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس لیے آپ کا دھیان صرف ان دونوں پہ ہونا چاہیے کہ اگر لفظ اللہ اور لفظ اللہم، ٹھیک ہے، ان دونوں کے جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر ہو، ٹھیک ہے، یا پھر پیش ہو، تو پھر یہ جو لفظ اللہ کا یہ جو لام ہے اور یہ اللہم کا جو یہ لام ہے اور لفظ اللہ کا جو یہ لام ہے، ان کو ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے جیسے اراد اللہ، ٹھیک ہے، اراد اللہ، اب دیکھیں یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے دال پر زبر آ رہی ہے، تو اب اسلام کو ہم موٹا ادا کریں گے۔ اسی طریقے سے قل هو اللہ، قل هو اللہ، اب دیکھیں لفظ اللہ کے لام سے پہلے واو پر زبر آ رہی ہے، تو ہم لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ موٹا پڑے گا۔ موٹا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نصر اللہ، نصر اللہ، تو یہاں پہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش آ رہی ہے تو ہم اس کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے رفعہ اللہ، اس طریقے سے سبحانک اللہم، سبحانک اللہم، تو یہاں پہ لفظ اللہ کے لام، اللہم کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ رہی ہے تو ان کو موٹا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اور اگر ان سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو باریک پڑھیں گے، بس بات ختم، پہلا قاعدہ مکمل کہ اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر آ جائے تو ان دونوں کو باریک پڑھا جائے گا، بس جیسے جیسے فی دین اللہ، فی دین اللہ، اب میں نے اللہ ہی نہیں پڑھا، ٹھیک ہے؟ فی دین اللہ، قل اللہم، قل اللہم، ٹھیک ہے بھائی؟ سمجھ آئی اس قاعدے کی؟ جی جی قاعدہ جی مشکل استاد جی تو نہیں استاد۔ تھا نا، بالکل آسان تھا نا، کہ بس بالکل کون سی بات ہے کہ لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش آ جائے تو ہم ان کو موٹا کریں گے اسلام کو، اور اگر اس سے پہلے زیر آ جائے تو ان کے لام کو کیا کریں گے؟ باریک باریک پڑھیں۔ باریک پڑھیں گے، شاباش۔ قاعدہ نمبر 2، وہ اس سے بھی زیادہ آسان ہے، لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں ان کو ہر حال میں باریک پڑھا جائے گا، سمجھ آ گئی؟ جی کہ جی یہ جو لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی جتنے بھی لام ہیں ان سے پہلے زبر ہو، ان سے پہلے زیر ہو، ان سے پہلے پیش ہو، یا ان کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو، ان کو باریک ہی پڑھا جائے گا۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے بس۔ جیسے ولم یولد، دیکھیے لام کے اوپر زبر ہے، ہم نے اس کو موٹا پڑھا ہی نہیں، سمپل پڑھا ولم یولد، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے من شر ما خلق، ٹھیک ہے، خلق، خواہ کو موٹا پڑھا، لام اپنی سمپل حالت میں آ گیا، فصل لیلی، دیکھیں فصل لیلی، لام کو اپنی حالت میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ما ولاہم، دیکھیں وہ لام، لفظ لام سے پہلے واؤ پر زبر آ رہی ہے، ہم نے اس کو کوئی نہیں موٹا پڑھا، ما ولاہم، ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو یہ دو قاعدے آپ نے جو ہے جی وہ یاد کرنے ہیں۔ تمرین، لفظ اللہ کے لام کو کب موٹا پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ سوال، اگلا سوال، اللہم کے لام کو کب موٹا پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے؟ اگلا سوال، لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی لام کو پڑھنے کا کیا قاعدہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، جو ہم نے لام کے بارے میں پڑھا کہ لام کو کب موٹا پڑھیں گے اور کب باریک پڑھیں گے، اور صفات عارضہ کو جو ہم نے یاد کیا اس میں آپ کو جو ہے وہ یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ صفات عارضہ 13 ہیں، ان 13 کو یاد کرنے بیٹھ جاؤ، اس کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ آپ کو حروف کو یاد کرنے بیٹھ جاؤ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ نے اس کو بس پڑھ لینا ہے ایک ایک دو دفعہ، ٹھیک ہے؟ ان کو بھی آپ نے پڑھ لینا ہے بس تھوڑا سا، لیکن یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟
ٹھیک ہے، کیونکہ آگے ان سب کی الگ الگ جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ فصلیں آ رہی ہیں، تو وہ ہم ان کو الگ الگ انشاءاللہ سب کو ہم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تعریف آپ کو انشاءاللہ. تعریف یاد ہونا ضروری ہے. اب آپ نے اس کے ساتھ نا صفات لازمہ کی تعریف کو بھی یاد کرنا، تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ دونوں تعریفیں یاد ہو جائیں. ٹھیک ہے، بس صفات لازمہ کی تعریف کو ایک دفعہ دیکھ لیجئے گا، اور پھر صفات عارضہ کی تعریف کو یاد کیجئے گا. اس کے بعد اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، اور پھر آپ نے یہ دو قاعدے یاد کرنے ہیں. ساتواں سبق کا جو لام کے موٹے اور باریک ہونے کے جو دو قاعدے پڑے ہیں، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جی استاد جی. جی جی استاد جی. سر. چلیں جی، شاباش.